السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا تجھے، حتیٰ جب تک کہ نر اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، فأخذتکم، پھر تمہیں آ پکڑا، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 معززین کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ دامن کوہ میں انہیں چھوڑا اور چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اس کی اطلاع اور خوشخبری آ کر ان معززین قوم کو پہنچائی۔ وہ وقت یاد کرو جب یا موسیٰ لن نؤمن لک، یعنی تم نے جو کہا تھا اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ کس بات کا یقین نہیں کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب عطا کردہ ہے جو آپ نے آ کر ہمیں جس کی خوشخبری سنائی ہے۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود کھلی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو دیکھنے کے حوالے سے سوال یہ سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں۔ اس میں مختلف آراء ہیں مفسرین کرام کی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ دیدار کیا تھا، مگر عالم بالا میں کیا، اس مادی جہان میں نہیں کیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار جنت میں تو مومنین کو ہو کر ہی رہے گا، باقی دنیا میں بھی مخصوص افراد یعنی انبیاء علیہ السلام کو بطور فضل خاص دیدار ہونا ممکن ہے، البتہ ہر جہت، جسم اور مادی کیفیت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اب اس کی کیفیات کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فأخذتکم الصاعقۃ، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے یا کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا، وانتم تنظرون، کہ تم دیکھتے رہ گئے، یعنی ان 70 افراد قوم کو کڑک نے آ پکڑا۔ اس پکڑ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو جھٹلا رہے تھے، کیونکہ معجزات اور دلائل کے بعد پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ جب بندہ معجزے کا بالخصوص مطالبہ کرے اور وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا، تم دیکھتے ہی رہ گئے اور ان لوگوں کو آ کر پکڑ لیا اس کڑک نے۔ ثم بعثناکم، آیت نمبر 56، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، احسان مانو، شکر کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ جو ان کا گستاخانہ طرز عمل تھا، اس پر بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا۔ اب اس بارے میں روایات مختلف ہیں، بعض تو یہ ہیں کہ وہ لوگ مر گئے تھے، اور بعض یہ ہیں کہ وہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو یہ زندہ کیا جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ہوا تھا۔ موت اور بعث، یعنی موت اور اٹھایا جانا، یعنی بعث کا، یعنی دونوں جو لفظ ہیں، موت اور بعث، عربی میں اٹھایا جانے کے معنوں میں بعث، دونوں کے کھلے ہوئے معنی جو ہیں وہ مرنے اور جی اٹھانے کے ہی ہیں۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ آئے گی۔
تو یہاں پر یہ بات اتنی سی ہم نے ذکر کر دی کہ ان کو موت آ گئی تھی یا یہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باقی اس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی ہے کہ بعض روایات کے مطابق موت سے مراد یعنی موت سے مراد مرنا ہے، اور بعض روایات کے مطابق موت سے مراد بے ہوش ہونا بھی ہے۔ تو موت میں بھی بندہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے فارغ ہو جاتا ہے، اور بے ہوشی میں بھی اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 57 میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من والسلوى اور سلوى، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، یعنی یہ نعمت بھی تمہارے اوپر کی۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا، اور کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے کھاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو سزا کے طور پر صحرائے سینا میں ان کو مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، مگر اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا۔ یہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صحرا میں دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل ان پر مسلسل بھیجا جو سایہ کیے رہتا تھا، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ ان کے اوپر اتارا۔ اس کے بارے میں روایات تو مختلف ہیں کہ من و سلوہ کیا ہے۔ اگر ہم اس بات میں نہ بھی جائیں تو مقصد پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے کھانوں کا انتظام فرما دیا کہ ان کو اس کے لیے کوئی تگودو نہیں کرنی پڑتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی، اور اس طرح خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ اسی بات کو فرمایا وما ظلمونا، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بندے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن با فراغت، وسیع، وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم عن قریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے جی چاہے جی بھر کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں سے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ حطہ کا معنی بخشش کے طلبگار ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی ہم دیں گے۔ اب یہاں پر اگلی آیت مبارکہ میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا ان کو طریقہ سکھلایا، اور انہوں نے بجائے وہ الفاظ کہنے کے انہوں نے الٹ لفظ استعمال کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اور پھر انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا فبدل الذین ظلموا، فبدل پھر بدل ڈالا، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا،
قولاً بات، غیر الذی دوسری بات سے، وہ دوسری بات، غیر وہ بات، الذی وہ جو، قیل لہم کہی گئی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی پر، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزاً من السماء پھر ہم نے ان کے اوپر نازل کیا، رجزاً سزا، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ وہ کانوا یفسقون نافرمانی کرتے تھے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، دوسری بات بنا لی، یعنی صحرا میں مدت دراز رہتے رہتے من و سلوہ سے بھی اکتا گئے تو مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ مطالبہ منظور ہوا، لیکن حکم یہ ہوا کہ صحرا سے نکل کر سامنے شہر میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر دو کام کرنے کا حکم بھی دے دیا، سر جھکائے ہوئے جانا ہے اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو گے کھا سکو گے، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی ضد اور عناد کا مظاہرہ کیا، سر بھی نہ جھکایا، اور معافی مانگنے والے الفاظ جو حطۃ یا اللہ بخش دے ہمارے گناہ کا مذاق بناتے ہوئے اسے بدل کر حنطۃ گندم کے نعرے لگاتے رہے، تو فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، جب مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔